بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرعون کا انجام انتہائی خوفناک ہوا، اس سے حاصل شدہ دوسرا سبق کیا ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتون حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الشعراء، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 68۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّ، اور بے شک، ربک، آپ کا رب، لَهُوَ، یقینی طور پر، العزیز، غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور بلا شبہ آپ کا رب بڑا ہی غالب اور رحم کھانے والا ہے۔ الرحیم کا معنی رحم کھانے والا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہی ارشاد فرمایا ہے کہ ان الفاظ کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وَإِنَّ رَبَّكَ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لَهُوَ العزیز، کہ آپ کا رب یقینی طور پر عزیز ہے۔ کیا مطلب؟ القاہر، قہر والا ہے، الغالب، غالب ہے، المنتقم، انتقام لینے والا ہے، من اعدائہ، اپنے دشمنوں سے۔ ایک تو یہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ الرحیم بعبادہ، اپنے بندوں پر رحم کھانے والا ہے۔ فلا یعاجلہم بعذابہ، اپنے بندوں کو جلدی سزا نہیں دیتا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہی ایک تسلسل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اور ان کے ساتھ شریعتیں بھیجیں، اور ان شریعتوں میں ایک ایک چیز کی وضاحت تھی کہ رب کائنات کو کون سی چیز راضی کرنے والی ہے، کون سی ناراض کرنے والی ہے۔ اور پھر رب کائنات کی یہ بھی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بھی عذر کے بغیر، حجت پوری کیے بغیر، مکمل طور پر سمجھائے بغیر کبھی ہلاک نہیں کرتے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہی ایک تسلسل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر دور میں اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کی پیروی کرنے والوں کو نجات عطا فرمائی ہے۔ یہ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، تفسیر ابن کثیر، تفسیر الوسیط امام وحدی کی، تفسیر ابن جریر اور امام بقائی کی نظم الدرر کے ساتھ ساتھ امام سعدی کی تفسیر الکریم الرحمن کا خلاصہ ہے۔ اور جب ہم اس چیز کو مزید لے کر آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات نے اس داستان کو اپنے دو مقدس اسماء پر مکمل کیا۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی داستان امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاویٰ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس داستان کو اختتام پذیر کیا دو اسماء گرامی کے ساتھ، اور یہ دونوں اسماء گرامی اللہ رب العزت کی صفات کے متقاضی ہیں۔ پہلی العزیز، اس کا معنی یہ ہے کہ فانتقم من اعدائہ بعزتہ، رب کائنات اپنی عزت کے ساتھ اپنے دشمنوں سے
عبرتناک انتقام لیتے ہیں۔ وَأَنْجَى رُسُلَهُ وَأَتْبَعَهُمْ بِرَحْمَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے رسولوں کو اور ان کی پیروی کرنے والوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات عطا فرمائی ہے۔ یہ انتہائی اہم، انتہائی اساسی اور بنیادی بات یہاں پر ہمیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے مجموع الفتاویٰ کے ذریعے سمجھا دی ہے۔ تو یہ اللہ ملک اللہ مربد الجلال والاکرام کا غلبہ بھی اور رحم بھی۔ اور یہاں سے ایک اور بات بڑی اہم ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن مجید ہمیں بین السطور براہ راست کی بجائے بالواسطہ طور پر توازن اور اعتدال کا سبق دیتا ہے۔ یہاں بھی آپ کے دیکھیں کہ العزیز غالب، یہ اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے انتقام کی طرف، اور دوسری طرف الرحیم، رحمت کرنے والی ذات۔ تو یہی وجہ ہے کہ واحد و تفسیر میں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے، فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ الْكَرِيمُ لَهُوَ الْغَالِبُ الْمُنْتَقِمُ مِنْ أَعْدَائِهِ وَاسِعُ الرَّحْمَةِ بِأَوْلِيَائِهِ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب غالب ہے، اپنے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اپنے اولیاء کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں کافروں کو، جھٹلانے والوں کو ہلاک کیا، اور اپنی رحمت کے ساتھ صرف موسیٰ علیہ السلام ہی نہیں بلکہ ہر دور کے انبیاء، رسل اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ اور یہاں ایک اور جملہ واحد و تفسیر کا میں نقل کرنا چاہوں گا، وفی ھذا تسلیۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ووعید لمن عصاہ۔ ان الفاظ میں، اس آیت مبارکہ میں آقا علیہ صلاۃ والسلام کے لیے تسلی ہے، اور جو بدنصیب آقا علیہ صلاۃ والسلام کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے اس میں وعید ہے۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ یہ الفاظ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اس سورہ مبارکہ میں 8 مقامات پر اللہ نے نازل فرمائے ہیں، اور ان میں سب سے پہلے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی قوم کا تذکرہ جس طرح کے پیچھے گزر چکا ہے، اور دوسرا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی داستان ہے جو ہم نے ابھی پڑھی، پھر سیدنا ابراہیم، سیدنا نوح، سیدنا ہود، سیدنا صالح، سیدنا لوط، سیدنا شعیب علیہ السلام کی جو داستانیں ہیں ان کے آخر میں بھی آپ کو یہ الفاظ مل جائیں گے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر دور میں اکثریت نے انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو مانا نہیں، ایمان سے انکار کیا، اور ہر امت میں زیادہ تر لوگ کفر کے راستے پر ہی چلتے رہے، جس طریقے آگے مزید داستانیں آ رہی ہیں۔ اور یہ صرف ایک فرعون نہیں، فرعونیت ایک ذہنیت ہے جو ہر دور میں رہی ہے، آج بھی موجود ہے۔ اور تفسیر روح البیان میں وہی بات لکھی ہوئی ہے جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، کہ اس میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی بھی ہے کہ جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے لیکن فرعون بدبخت ایمان نہیں لایا، تو آپ کی قوم بھی اگر آپ پر ایمان نہیں لاتی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو بھی اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی داستان فرعون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داستان اگلی آیت مبارکہ کی روشنی میں شروع کریں گے۔ آج کے سبق سے ان الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔